جہاں تک احتجاج کی کامیابی یا ناکامی کا تعلق ہے، احتجاج جو ہم نے سوچا تھا وہ یہاں اسلام آباد میں پہنچ کے ہم نے دھرنا دینا تھا، اور یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے، لیکن جس انداز میں انہوں نے احتجاج کو ختم کرنے کے لیے قتل عام کیا، ناحق بے گناہ لوگوں کا خون بہایا، اور جس کے بعد یہ کہنا کہ احتجاج ناکام ہوا قطعاً غلط ہیں، بلکہ جن لوگوں نے ان جرائم کا ارتکاب کیا انسانیت کے خلاف، پاکستانیوں کے خلاف، وہ لوگ جو ہیں پوری دنیا میں ریاست کو بھی بدنام کر گئے، پاکستان کی بھی بدنامی کا باعث بنے، اور پوری دنیا کا فوکس جو ہے پاکستان میں اس جینوسائیڈ کے اگینسٹ ہے۔ اور یہ یہاں پہ جو تاثر پوری دنیا میں پھیلا ہے کہ ملک جو ہے جبر اور فسطائیت اور اتھارٹیرین ریجیم کے کنٹرول میں ہے، تو لہذا شاید اتنے نتائج جو انہوں نے خود دیے اپنی بربریت اور سفاکیت کی وجہ سے لوگوں کو مار کے، اور اگر 10 دن یا 50 دن دھرنا بھی بیٹھتا، لیکن انہوں نے پہلے چیختے رہے کہ جی یہ لاشیں مانگ رہے ہیں، پھر انہوں نے کیوں لاشیں دی اور کیوں لوگوں کو ڈی چوک پہ یا کلثوم ہاسپٹل کے سامنے بیٹھنے نہیں دیا؟ جب سے اسلام آباد پایتخت بنا ہے آج تک کسی ایک ریلی پر بھی کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی یا پولیس نے کوئی گولی نہیں چلائی ہے۔ اچھا مروت صاحب، یہ بھی بتائیں کہ جب سے یہ دھرنا آپ کا جو ہے وہ ختم ہوا ہے اور حکومت ظاہر بات دعویٰ کر رہی ہے کہ ناکام ہوا ہے، اس کے بعد سے بالکل واضح طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ کی جماعت کے اندر دو طرح کے جو اوپینینز ہیں، جو بیانی ہیں، وہ سامنے آ رہے ہیں اور وہ آپس میں کلیش کر رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف بالکل کلیئر ٹرمز میں جو آڈیو لیک ہوئی علی محمد خان صاحب کی، اس میں وہ یہ کہتے سنے گئے ہیں کہ بانی نے کہا تھا کہ جو 26 نمبر چنگی ہے اس سے آگے نہیں جانا، یا سنگجانی میں جو ہے وہ جا کر دھرنا دینا ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ بشرا بی بی کا یہ فیصلہ تھا کہ ڈی چوک تک آنا ہے۔ تو یہ جو انٹرنل ڈیبیٹ چل رہی ہے، جس کو یعنی مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ کی جماعت اس پہ اب بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن بالکل کلیئر ٹرمز میں یہ ایک ڈویژن ہے، تو کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بشرا بی بی نے اس دن جو بانی کے احکامات تھے ان کو اوور رول کر کر ایک بڑی غلطی کی؟ دیکھیے، خان سے یہ سوال ہوا اور خان نے اس فیصلے کو غلط قرار نہیں دیا، اور خان صاحب نے جو جواب دیا ہے اس میں حکمت پنہا ہے۔ اس وقت جو امپریشن جو ہے خان کے بیان سے قبل تک ہمارے پاس رہا ہے وہ یہ تھا کہ خان کی خواہش تھی، جو کہ بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گور صاحب کی وساطت سے قیادت کو پہنچائی گئی کہ سنگجانی ٹھہر جائیں، لیکن اب خان صاحب نے جو جواب دیا ہے اس میں جو ہے شاید وہ بات اٹل طریقے سے اب نہیں کہی جا سکتی ہے کہ خان کی خواہش یہ تھی۔ البتہ یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میری ذاتی انفرادی خواہش یہ تھی کہ ہم سنگجانی یا زیادہ زیادہ جو چنگی ہیں وہاں پہ ٹھہر جاتے، ایسی بہتری کی عادت کی خواہش تھی، لیکن ورکر جو تھے بڑے چار تھے، اور پھر جو جزوی قیادت کا فیصلہ تھا تو بس پھر اسی کے بہاؤ میں سب چلے گئے۔ اچھا مروت صاحب، یہ بتائیں کہ آج شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مشال یوسف زئی صاحبہ جو بشرا بی بی کے ترجمان بھی ہیں، ان کا بھی ایک انٹرویو شائع ہوا ہے گارڈین اخبار میں۔ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بانی چیئرمین جو احکامات دیتے ہیں وہ اس طریقے سے جو لیڈرز باہر آتے ہیں اور میڈیا سے بات کرتے ہیں تو اس طریقے سے وہ ان کے احکامات جو ہیں وہ کنوے نہیں ہو پا رہے، اور اس میں پرابلم ہے، اور اس لیے شاید بشرا بی بی جو ہیں ان کے ذریعے اب خان صاحب نے جو ہے وہ بات چیت کرنے کو ترجیح دی ہے۔ تو کیا واقعی میں آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے کہ جو لیڈرز باہر آ کر بات کرتے ہیں وہ ایکچولی خان صاحب کا جو میسج ہے وہ صحیح طریقے سے کنوے نہیں کر پا رہے اور اس کی تشریح بھی صحیح نہیں کر پا رہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، قیادت کو کیا ضرورت ہے دوسری بات کرنے کی؟ اور یہ تو ہفتے میں 2-3 ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو اگر کوئی ایک دن غلط بیانی کرے گا تو 2 دن بعد خان کو پتہ لگنا ہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے کافی عرصے سے کی جا رہی ہے کہ جو لوگ باہر آتے ہیں وہ کوئی دوسری بات کرتے ہیں۔ میں خود ذاتی طور پہ بہت ساری ملاقاتوں کا جو ہے گواہ رہا ہوں، اور بہت سارے ہدایات جو ہیں خان کے میرے سامنے جو ہیں ہمیں ملی ہیں۔ کبھی میں نے بھی اناؤنس کیا کرتا تھا کسی وقت میں، اور پھر بعد میں مختلف اوقات میں مختلف لوگ جو ہیں ان کو یہ فرائض تفویض ہوئے۔ میں شاید اس نیریٹو کو درست نہیں سمجھتا ہوں۔
اچھا مروت صاحب یہ بتائیں کہ دیکھیں جو بانی چیئرمین کا جو ایکس پر ٹویٹر پر جو پیغام آیا ہے، بڑا ہی سخت الفاظ میں جو ہے وہ انہوں نے بات چیت کی ہے، لیکن ان سے ملاقات کے بعد جب بیرسٹر گوہر میڈیا کے سامنے آئے تو انہوں نے جو بات کی تھی وہ ان کا لب و لہجہ، ان کی جو الفاظ کی جو چوائس تھی وہ بڑی مختلف تھی. یعنی لگتا یہ تھا کہ ان کی بات میں وہ اتنی کرختگی نہیں ہے جو ہمیں بانی کے میسج میں نظر آئی ہے. اب بانی چیئرمین ظاہر بات ہے جیل میں بیٹھ کے تو اپنا ایکس نہیں چلا رہے، تو کیا وجہ ہے کہ جو چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر وہ کو مختلف بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے بانی کے ایکس اکاؤنٹ سے کچھ اور بات کی جا رہی ہے؟ تو جو ان کا ایکس اکاؤنٹ کنٹرول کر رہا ہے، کیا وہ جو ہے وہ غلط طریقے سے میسج اس کو کنوے کر رہا ہے، یا بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ اس طریقے سے خان صاحب کی باتوں کو کنوے نہیں کر پا رہے؟ دیکھیے، حکومت کے اوپر تو ہمارے بہت سارے قرضے چڑھ گئے ہیں، اور بات کے لیے جو ہے اب شاید اگر تھوڑی سی بھی اخلاقی اقدار کا پاس ہے ان کو، اور تھوڑی سی بھی کوئی ان میں کمپیشن ہے، کوئی ترس ہے، کوئی رحم ہے، کوئی حیا ہے، تو ان کو خود ہی احساس ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ جبر کرتے کرتے پاکستان کے ساتھ کیا کر گئے. اور جہاں تک اپنے بیرسٹر گور کی بات کی، بیرسٹر گور جو ہیں وہ ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں، انتہائی شریف النفس انسان ہیں، اس کا انداز گفتگو اسی طرح ہمیشہ رہا ہے. جہاں تک خان کے ٹویٹ کا تعلق ہے، وہ ٹویٹ جو ہے وہ خان خود ہینڈل تو نہیں کر رہے ہیں، ان کے بیہاف پہ ہینڈل ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمیں بیرسٹر گوہر کے بیان کو اس ٹویٹ سے جو ہے آہنگ کرنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خان جو ہیں وہ اس کا نیچر ہی ایسا ہے کہ وہ ریئیکٹ کرتا ہے ہر ظلم جبر پہ. اس کے مزاج میں جھکنا یا اس کے مزاج میں جبر کے آگے جو ہے کوئی نرمی اختیار کرنا نہیں ہے. ہمیشہ سے ہم نے یہ دیکھا ہے، وہ ایگریشن خود بھی پسند کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایگریشن ان پہ کرتا ہے تو وہ ایگریشن کا جواب ایگریشن سے دیتا ہے، وہ سر جھکا کے بات نہیں کرتا ہے.